السلام علیکم، دس از مائی یوٹیوب چینل جنت ٹی وی۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ اسلام آخری دین کیوں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بہت سارے انبیاء اور پیغمبروں کو بھیجا، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ دنیا میں انسان کے وجود کے آغاز اور انسانی معاشروں کے قیام کے بعد انسانوں اور ان کے پروردگار کے درمیان تعلق اسلام سے ہی رہا ہے۔ ہم سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک نے ان تمام تعلیمات کو شامل کر لیا ہے جو تمام بھلے رسول لے کر آئے تھے۔ عقائد کی تعین و اصلاح اور قوموں کی ہدایت کے سلسلے میں جو کچھ قرآن کہتا ہے وہی سب کچھ کافی ہے۔ جس اسلام کی تبلیغ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی وہ وحی الہی آخری شکل ہے۔ اس طرح اس کی حیثیت عام ہے جو ساری قوموں اور قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کا احاطہ کرتی ہے۔ پہلے کی تمام نبوتیں مقامی اور وقتی تھیں، یعنی زمان و مکان کے لحاظ سے محدود تھیں۔ عام اور دائمی نبوت تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدہ، عبادت، اخلاق و کردار کی بنیادیں اور مستحکم کر دیں۔ انسان کی سیرت اور معاشرے کی روایات کو منضبط کرنے اور واضح ہدایت سامنے رکھ دی۔ ان ہدایت اور بنیادوں پر وقت گزرنے یا جگہ بدلنے سے کسی قسم کا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسری جانب بات آتی ہے معاملات کی، اور وہ کتنے زیادہ ہیں تو انہیں انسانی عقل کے سپرد کر دیا گیا کہ وہ جسے چاہے برقرار رکھیں اور جسے چاہے ختم کر دے۔ علم و فنون، زمینی سرگرمیوں میں دین نے عقل کو آزادی دے رکھی ہے۔ ان سارے میدانوں میں اصول کے تعین و وسائل کی آزادی کے ساتھ عقل بغیر کسی رکاوٹ کے تصرف کر سکتی ہے۔ مثلاً سیاسی استبداد، افراط پوجا کی روک تھام، متعلقہ امور میں قوم کی نگرانی کا حق دینے کے سلسلے میں دینی اصول ہیں، اور عقل کو یہ حق حاصل ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے جو دستور چاہے بنا لے اور جو دستور چاہے وہ استعمال کر لے۔ ظلم و ستم کی روک تھام کے لیے عدل و انصاف کی اصول ہے۔ اس اصول کو انتظامی، سماجی، اقتصادی طور پر نفاذ کرنے کے لیے عقل کو مکمل طور پر آزادی دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دل چاہے وہ قانون بنا لے اور جو عدالت چاہے قائم کرے۔ ایمان کے تحفظ اور فتنہ فساد کو دبانے کے لیے جہاد دینی اصول ہے۔ خشکی و تری اور فضا میں جہاد کے وسائل لامحدود ہیں۔ اسی طرح ان میدانوں میں بھی ذہنی اختراع کی کسی قسم کی کوئی بھی حد نہیں۔ جو سزائیں دین میں معتبر ہیں، ان کے علاوہ دھوکہ، فریب، غصب، جعلسازی، سود، خیانت، یتیم کا مال ہڑپنے اور میدان جنگ سے فرار وغیرہ بیشتر جرم کی سزائیں عقلی اجتہاد پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ ایسے حالات بھی پیش آ سکتے ہیں جو انبیاء اکرام رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آئے۔ میں فضائی اور مصنوعی سیاروں کی بات نہیں کر رہی ہوں، بلکہ روئے زمین پر عام انسانی سرگرمیوں کی بات کر رہی ہوں۔ ایسے اہم معاملات پیش آتے ہیں جن میں حکومتوں کو اس طرح کے اقدامات کرنے پڑتے ہیں جن کی پہلے اسلامی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ ان معاملات میں ایمان اور پرہیزگاری کے ساتھ، روح کے ساتھ، عقل سے کام لے کر اس سارے معاملے کو سمیٹنا ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز دوسرا نبی بھیجنے سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن جب ساری ہدایات مکمل ہو چکی تھی تو محض انہیں دہرانے سے کیا فائدہ؟ تو پھر اسی لیے قیامت تک انسانی قیادت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب، سنت، قدرت نے اکتفا کر لی۔ اگر اسلام کے ورثاء، علماء و حکام نے اپنا فرض دیانتداری سے ادا کیا ہوتا تو اس سوال کی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ اسلام ہی آخری دین کیوں ہے۔ ظاہر ہے امت اسلامیہ اپنے ثقافتی اور سیاسی بگاڑ کی وجہ سے خود اپنی قیادت کی صلاحیت کو مکمل طور پر کھو چکی ہے، تو پوری دنیا کی قیادت کس طرح کرے گی؟ دنیا کی قیادت کے تعلق سے اسلام کی ابدی اصلاحیت کا نمونہ کیسے پیش کرے گی؟ کس طرح بتائے گی کہ ان کے اسلام نے انہیں کیا بتایا جب وہ خود ہی کچھ نہیں جانتے؟ سچے اسلامی فقہا کہتے ہیں جہاں بھی انصاف اور رحم ہوگا، جہاں فضیلت، آزادی حاصل ہوگی، وہی شریعت الہی ہے۔ آخر ان مقاصد کے علاوہ لوگ کب تک اور کیا چاہیں گے؟
یہی صورت اخلاق اور تمام انسانی تعلقات کے میدان میں بھی ہے۔ اگر انسان اپنے آپ پروردگار پر انحصار حق ہے تو تہذیب کی پیش قدمی کا مطلب یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو جائے اور نماز و دعا کی کوئی ضرورت پیش ہی نہ رہے۔ جب اہل کتاب نے یہ گمان کیا کہ دین چند مراسم و احکام کا نام ہے، ان پر واضح کر دیا گیا کہ ایسا ہرگز نہیں۔ دین تو نام ہے اللہ تعالیٰ سے ربط و تعلق کا اور بہترین عمل کا۔ جس کسی نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پیدا کر لیا، اپنا عمل صالحہ بنا لیا اور سیدھے راستے پر آ گیا، وہ کبھی نامراد نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں کچھ ان کے بارے میں فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہے: ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو جائے۔ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا کسی رنج کا کوئی موقع نہیں۔ آخر یہ حقائق دین کی انتہائی اور آخری صورت کیوں نہ ہوں؟ اللہ رب العزت دنیا کے بڑے اعظموں میں بسے ہوئے تمام انسانوں سے فرماتا ہے: میری طرف رخ کرو، جو کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے اسے بخوبی انجام دو، امن اور سلامتی سے ہمکنار ہو جاؤ گے، رنج و غم سے نجات ملے گی، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب اور کیا رہ جاتا ہے؟ آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہوتا اور کیا کہتا؟ اسلام کے ساتھ کچھ تفصیلی ہدایات بھی ہیں، جیسے کہ تنے سے جڑی ہوئی شاخیں، ہم انہیں اپنی زندگی میں سے کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، مسلمان کے افکار اور خیالات میں کچھ بدعتیں اور خرافات بھی شامل ہیں جن سے اللہ کے دین بڑی الزامہ ہے، جبکہ یہ چیزیں مسلمانوں کے اعمال میں دین حق کی علامتوں سے زیادہ نمایاں ہو رہی ہیں۔ اسلام کے مفاد میں یہی ایک انہیں دور کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، ایمان کے شعبوں میں بے ترتیب الٹ پلٹ کر دی گئی، بنیادی ارکان اضافی چیزیں بن گئے اور عارضی چیزیں بنیادی ارکان۔ سبھی جانتے ہیں کہ حکم شرعی نام ہے مکلف لوگوں کے افعال سے۔ اللہ تعالیٰ کے خطاب کیا ہے؟ جہاں یہ خطاب نہ ہو وہاں کوئی حکم نہیں۔ اسلام ہمیشہ وہ دین برقرار رہے گا جسے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ پسند فرمایا ہے۔ انسانیات کا مقصد مضبوط رسی کو تھامے رہنے میں ہی ہے۔ اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر طرف عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ ہم اس سے یہ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔